الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نام پر ایسی جھوٹی قسمیں ان کے لیے نہ بناؤ، بلکہ میرے نام کے ساتھ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام کو صرف قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ۔ آج کے درس میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی بیہودہ قسم کی، بغیر ارادے کے اس کی زبان سے ایسی کوئی قسم نکل گئی، ارادہ نہیں تھا، تو فرمایا اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن اس کا دل اور دماغ اس کے ساتھ نہیں تھا، بس اس کی زبان سے نکل گیا، تو فرمایا اس پر نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، جو قسم کھائی جاتی ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو، اور دوسری قسم کا نام ہوتا ہے یمین غموس، اور تیسری قسم کا نام ہوتا ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو یہ ہے، کسی آدمی نے قسم کھائی کہ یہ واقعہ یوں ہوا، حالانکہ ہوا ایسے نہیں تھا، لیکن قسم کھانے والا جو تھا اس کے ذہن میں بات یہی تھی جو واقعتاً ایسے ہی ہوا، اور وہ اپنے ذہنی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن دل سے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کو کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے، غلط فہمی کی بنا پر اس نے قسم کھا لی، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اس پر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو میں نے غلط کیا ہے، یہ تو ایسے واقعہ اور حقیقت میں نہیں ہے، فرمایا کہ اس پر کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، اور اس کا کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اور یمین غموس یہ ہے، پتہ ہے جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور وہ کام بھی اس کے سامنے ہوا تھا ایک زمانے میں، اور یہ واقعتاً وہاں موجود تھا، وہاں واقعتاً موجود تھا، موقع پر موجود تھا، اور موجود ہونے کے باوجود اس نے جھوٹی قسم کھا لی، تو اس میں گناہ گار ہوگا۔ اور اس کو گناہ ہوگا۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، ہاں اس پر گناہ گار تو ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ یہ کام میں ضرور کروں گا، اور اس کو معلوم بھی ہے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور آنے والے وقت میں اس نے اس قسم کو بھی توڑا، قسم کو بھی توڑا ہے، اور قسم کو توڑنے کے ساتھ ساتھ اور اس کو معلوم بھی ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کر اس کو توڑ رہا،
یہ نہیں ہے قبول کہ ایسا کر رہا، جان بوجھ کر ایسے قسم کو توڑ رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ دوبارہ تھوڑا سا آسانی سے کہ کیا یمین لغو یہ ہے کہ بندے نے قسم کھائی لیکن اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ سچا ہے، اس کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، حقیقت میں خلاف واقعہ ہے، لیکن بندہ سچا تھا، بس اس کو کوئی غلط فہمی لگ گئی یا جو بھی لگا ہے اور وہ قسم کھا بیٹھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اس پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زمانے گزرے ہوئے میں اس کے سامنے کوئی ایسی بات بھی ہوئی اور یہ واقعہ بھی موجود تھا، اور موجود ہونے کے باوجود لوگ اور اس نے قسم کھا دی نہیں جی ایسا نہیں تھا، حالانکہ اس کو پتہ ہے ایسے ہوا ہے اور وہ واقعے کے اندر موجود تھا، تو اب یہ جھوٹی قسم کھائی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس پر گناہ ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کہ اس نے کہا قسم کھاتا ہوں میں کہ ایسا کام یہ نہیں کروں گا، اور پھر آنے والے وقت میں وہی کام اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے قسم بھی کھائی ہوئی ہے، جان بوجھ کر دوبارہ اس پر ایسا کرتا ہے، تو فرمایا اس پر گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یمین لغو یعنی ایسی قسم کھائی کہ جس پر اس کا ارادہ نہیں ہے، تو فرمایا اس پر پکڑ نہیں، لیکن جو اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، قسم کھائی، تو فرمایا اس پر گرفت بھی ہے۔ تو کل کے درس میں تھا کہ ایسا نہ کرو، اور آج کے درس میں ہے کہ کس کو معافی ہو سکتی ہے، کس کو معافی نہیں۔ کل یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا میرے نام کو قسموں کے لیے نشانہ نہ بنا۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ ہمارے ہاں 2 پارٹیاں آئیں، ان کی کوئی لڑائی تھی، میں نے پہلے بھی 1-2 بار سنایا ہے کہ ساتھیوں کو۔ تو ہمارے ہاں وہ 2 پارٹیاں آئیں، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، تو بڑے بھائی جو ہیں وہ اپنے علاقے کے مفتی ہونے کے اعتبار سے نائب مفتی ہیں، تو وہاں پر ان کا ہمارے ہاں تھوڑا سا نائب مفتی کا ایک روب ہوتا ہے، اور قانون بھی پاکستان کا آئین بھی اس کو مانتا ہے۔ جب وہ فیصلہ لکھ دے تو اس کے بعد چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی ہو وہ پابند ہوتا ہے اس کے فیصلے کا۔ اور وہ دونوں گروہ آئے، بیٹھے تھے، کہتے ہیں ہم آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو معلوم تھا کہ یہ بندے ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم سے قسمیں لو، ہم قسمیں دے کے آپ کو فیصلہ دیتے ہیں، آپ ہمیں فیصلہ دے دو، ہمیں قسمیں لے لو اور ہم سے جو فیصلہ ہو بہتر وہ ہمیں دے دو، ہم آپ کو قسمیں دینے کے لیے اس لیے بندے بھی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس گواہ بھی ہیں اور گواہ اپنی اپنی قسم بھی دیں گے۔ مول صاحب فرمانے لگے آپ ایسا کرو، دونوں گروہ 3 بندے نکالو جو آپ کے میں کہوں گا، ان سے میں لوں گا طلاق نامہ، اگر تم میرے فیصلے سے پھر گئے، شریعت کے فیصلے سے پھر گئے، تو ان کی بیویاں گئی، ان کی بیویاں گئیں، 3 بندے میں اپنی مرضی سے چنوں گا، وہ میری مرضی ہے جس کو میں پسند کروں۔ تو دونوں گروہوں کا میں فیصلہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھنی ہے، میں سفر سے آ رہا ہوں، میں نماز پڑھ لوں، تو آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں، آپ کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا تو کر دیں گے، ہمارا کوئی آپ کے ساتھ کوئی معاملات تو ہے نہیں، لین دین نہیں، آپ کا گاؤں بھی دوسرا ہے، لہذا شریعت کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، دونوں گروہ ہی چلے گئے تھے، واپس آئے دونوں گروہ ہی چلے گئے تھے۔ کیوں؟ آج کل کے دور میں قسم کھانا یہ آسان بن گیا، ایسی چیز پر گرفت کرو کہ جس پر ان لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کس معاملے میں چلے گئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر یہ طلاق بھی نہ لیا کرو، کیونکہ ادھر طلاق کے بعد پھر دوبارہ حلالے بھی ہو جاتے ہیں، آسانی سے ہو جاتی ہے، پھر واپسی ہو جاتی ہے،
2 دیگیں چاول کے پکاؤ 2000 روپیہ دو، جڑا مالا میں کام ہو جاتا ہے۔ شاید ادھر بھی ہوتا ہوگا، ابھی ادھر میں جانتا نہیں ہوں۔ ہاں جی اچھا یعنی آسان ہی ہے، قریب قریب اپنے سینٹر قریب ہے۔ تو یہ کیا ہے، 2000 روپیہ دو اور 2 دیگیں چاولوں کے دے اور کام چل گیا۔ یہ یتیم مذہب، اس لیے میں کہا کرتا ہوں پنجاب میں نہ لیا کریں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی خلا کرایا، حالانکہ ہر بندے کو پتہ تھا کہ اس کی بیٹی کا قصور ہے، اگلے والے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ٹھیک آدمی ہے۔ خلا لے کر آ گیا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور آج تک اس انسان کو قربانی والے دن اپنی قربانی میں بھی کوئی شامل نہیں کرتا۔ جمعے والے دن جن جن مسجدوں میں پتہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی بیٹی کا غیر خلا لے کے اور دوسرے آدمی کے ساتھ دوسری جگہ پہ شادی کر دی ہے، اس کو ابھی تک نماز جمعہ کے اندر اگلی صفوں میں کوئی نہیں کھڑنے دیتا، اور آج تک اس کو نماز جنازہ میں کوئی شامل نہیں ہونے دیتا۔ اب وہ خود ہی شرمندہ ہو کے وجہ سے چلا گیا ہے، اب آتا نہیں ہے، اور آج تک اس کو نکاح کے اندر گواہ بھی کوئی نہیں بناتا۔ وہ کہتے ہیں جلد دفع ہو جا، تو شریعت کے قابل ہی نہیں ہے، اور یہاں پر ایسی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کہ ایک ایک گاؤں میں 10 برادری ہیں اور ہر کسی کو دوسرے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک برادری ہوتی ہے، ہمیں 10 گاؤں تک بھی پتہ ہوتا ہے فلانا کون ہے، اس کے دادے پردادے 10 نسلوں کے باپ کا نام بھی پتہ ہوتا ہے، ادھر نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ میں کیا ہے، شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جو بیہودہ قسم کی جھوٹی قسمیں کھائے اس کی معافی نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہاں جس کا دل مضبوط تھا، اس کی گرفت میں تھا، لیکن اس سے جو قسم کھائی وہ اس کے ارادے کے بغیر ہوئی، تو اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم غفور حلیم، اللہ فرماتے ہیں میں بڑا حلم والا ہوں، بخشش دوں گا۔ اس لیے کہ اس کا ایمان تو پکا ہے نا۔ اور یہاں پر اس مسئلے میں یہ بھی بات بتا دی گئی ہے کہ جان چلی جائے کوشش کرو قسم نہ کھاؤ، جان چلی جائے کوشش کرو قسم نہ کھاؤ۔ اس پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بزرگ آدمی ایک جگہ پہ ایک مولانا صاحب کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی دیر کی بات ہے، میں چھوٹا تھا اس وقت کی بات ہے، مولانا صاحب سے لڑ رہا تھا۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پانی جو ہے میرا ٹائم ہے، آپ کا ٹائم نہیں ہے، نہر کا پانی ہے۔ وہ کہتا میں قتل ہو جاؤں گا، میں تجھے پانی نہیں دوں گا، میری کھیتیاں ہو رہی ہیں، میرا پانی ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا جب تیرا ٹائم ہو تو لگا لینا، اب تیرا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا میں قتل ہو جاؤں گا، ایسی باتیں کرتا۔ مولانا نے فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو اس سے خود پوچھ لے گا۔ مغرب کا اذانوں کا ٹائم ہونے والا تھا، مولانا صاحب چلے آئے، اور اللہ نے وہ وقت دکھایا، میں وہ بزرگ دیکھا کہ جب نسوار کے لیے لوگوں کے در پہ جاتا، مجھے نسوار دے دو، میرے بیٹے مجھے نسوار نہیں دیتے۔ نسوار کی حیثیت کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، پھر وہ کہتے تھے اوئے ہو، اس کو کھانا تک نہیں دیتے تھے، وہ در بدر پر مانگ کے روٹی کھاتا تھا، بڑا زمیندار آدمی تھا، بیٹوں نے گھر سے باہر نکالا ہوا۔ جب وہ مر گیا تو بیٹے اس کے اڈے کے اوپر کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، وہ اڈا جو تھا 17-18 کلومیٹر تھا۔ باپ ظہر کے بعد مر گیا، دوسرے دن 9-10 بجے تک اس کی میت پڑی رہی۔ بیٹوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی پڑا رہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی پڑا رہے، ہم اپنے کام کر کے کل آ جائیں گے تو اس کو دفنا دیں گے، ابھی پڑا رہے، اس کے اوپر چادر ڈال دو۔ اور اس پر چادر ڈال کے رکھی گئی، اور دوسرے دن 10 بجے تک اس کی میت پڑی رہی۔ رب بڑا قادر ہے۔ اور میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ قسمیں کھاتا تھا بار بار۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے، وہ قسمیں کھانے لگا، اور یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا، تمہیں بتایا ہے۔ اس لیے یہ جھوٹی قسموں سے بچو، اور جو جہاں جھوٹی قسم ہو رہی ہے فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس محفل میں بھی نہ بیٹھا کرو۔ ایک جگہ پہ میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر فیصلہ ہو رہا تھا طلاق کا۔
نہیں ان کا آپس میں رشتہ ہوا تھا تو وہ رشتے دینے والے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی 15-20 ہزار روپیہ خرچہ کیا آپ کی بیٹی پر, سونا دیا تھا, کپڑے دیے ہیں, تو لہذا ہمیں پیسے واپس کرو. تو جو آدمی تھے انہوں نے کہا ہم سر پہ قرآن مجید رکھتے ہیں اور قرآن مجید رکھ کے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ بھی نہیں لیا. حالانکہ پورے گاؤں والوں کو پتہ تھا, نماز کے بعد کا ٹائم تھا. جب ان کو پتہ چلا لوگوں کو کہ بھئی اب یہ جھوٹی قسم کھانے پہ تیار ہے, لوگ ایسے اس سے بھاگ گئے, ہر کوئی بندہ بھاگ گیا. جب دیکھا صرف کلے اکیلے مفتی صاحب بیٹھے تھے اور وہ دونوں گروہ بیٹھے تھے اور کوئی بھی بندہ نہیں تھا, ہر کوئی مسجد چھوڑ کے چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. اس لیے اگر کہیں جھوٹی قسم بھی ہو رہی ہو تو وہاں بھی نہ جاؤ, اور خصوصی طور پر عدالت میں فری میں نہ جایا کرو. عدالتوں میں سارا کام ہی یہی چل رہا ہے, کوئی چند ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں, بس اکثریت یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر. قریب تھا تو وہاں سے پیدل آ رہے تھے, میں نے کہا یار جا رہے ہو, خیر ہے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے بولا سمجھا, تو میرے ذہن میں نہیں تھا, یہ بات بھی نہیں آئی. بعض اوقات بندے کے ذہن میں نہیں آتی بات. میں نے کہا پمپ قریب ہے, یہ مولانا صاحب بیچارے پیدل جا رہے ہیں. میں خیر تو کہتے پیٹرول نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں آیا. میں نے ایسی یعنی میں اپنا بتاؤں کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا. میں نے کہا یار پمپ تو قریب ہے تو خیر ہے پیسے نہیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہتے نہیں ہے شیل والوں کا نہیں ہے. کیا کہا؟ شیل والوں کا نہیں ہے. وہاں سے 3 کلومیٹر اس نے پیدل چل کے آنا تھا, وہ 3 کلومیٹر کو برداشت کر رہے تھے, سخت سردی تھی اور ہمارے جسم اس وقت میں کٹا ہو رہا تھا اور ہمارے علاقے کی سردی بھی تھوڑا سا سخت ہوتی ہے. تو وہ پیدل جانے کو تیار ہو رہا تھا 3 کلومیٹر کے, وہاں جا کر پیٹرول ڈلواؤں گا, شیل والے سے پمپ نہیں پیٹرول نہیں ڈلواتا, اس لیے کہ یہ قادیانی ہے. جس کے دل میں اللہ نے رکھی ہے نا تو ایسے ہی کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں مولوی نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا, اس لیے تو سب سے پہلے فرمایا کہ مولویوں کو لایا جائے گا, اور جہنم کو سب سے پہلے جب سلگایا جائے گا, جہنم میں سب سے پہلے مولوی ڈالے جائیں گے. ہاں جی, سب سے پہلے حساب ان کا ہونا ہے. جتنا عزت بڑی ہے اتنا حساب بھی بڑا ہونا ہے. یہ تو قیامت والا دن آئے گا نا, یہ سارے لوگ اگر عزت کرتے ہیں تو قیامت والا دن سب کی عزت جو کی ہوئی ہے یہ تو اسلام کی وجہ سے نا, تو جس اسلام کی وجہ سے اگر اس کی توہین کی تو قیامت والا دن سزا بھی تو اتنی ہوگی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے, ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ